اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں لا فضل علی عربین علی عجبین ولا علی عجبین علی عربین ولا علی احمر علی اسود ولا علی اسود علی احمر الا بتقوی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرمائی شروع میں بھی، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ایڈیشن رہا. میں اس پہ ایک اور انداز سے ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو حجۃ الوداع کا جو پورا وہاں ایک ماحول تھا، جو فیلنگ تھی، اس کو بھی اگر سمجھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پوری جو سیرت ہے، جس طرح آپ کا سیرت کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، آپ ذرا غور کریں کہ پوری سیرت یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پورا مشن اس دن کے لیے تھا. واہ، ایسا محسوس ہوتا ہے مکمل ہوا نا مشن اصل میں. آج اس دن مکمل ہو گیا، یعنی کہ جی ایک خواب تھا، جی ایک منزل تھی جس تک پہنچنا تھا، کہ یوں ساری انسانیت جو ہے وہ سامنے جمع ہو گئی ہے. ایک اعتبار سے آپ دیکھیں نا، بنو تیم کے حضرت ابوبکر ہیں، بنو عدی کے حضرت عمر ہیں، بنو امیہ کے حضرت عثمان ہیں، بنو ہاشم کے حضرت علی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی حبشی ہے، سارے وہاں ایک اللہ کے بندے بن کر جمع ہو گئے. اور ایھا الناس کی اتنی تکرار ہے اس کے اندر. اور جس طرح آپ نے کہا کہ صرف کہا نہیں جا رہا تھا، اس کا عملی نمونہ سامنے تھا. پورا ایک معاشرہ، پوری ایک ریاست، پوری ایک امت وجود میں آ چکی تھی. اور صحابہ کو جو کیفیت ہوگی کہ آخری ملاقات کا جو ایک فیلنگ ہوگی، آپ کو پتہ دھاڑے مار مار کر صحابہ روئے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے، سمجھ آ گئی تھی کہ جب آخری ملاقات. اور ایک اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ احساس تھا، جس طرح ابھی فرما رہے تھے کہ شاید آج کے بعد ہماری ملاقات ہو نہ ہو. یقین تھا 80 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات 80 ڈیز اس کے بعد رہی، 80 دن بعد آپ کی وصال فرما گئے. بالکل ہے. دوسرا سر جو اس میں انسانی حقوق والی بات ہے، اس کو بھی دیکھیں کہ اسلام انسانی حقوق کے تصور کو ایک الگ انداز سے دیکھتا ہے. وہ اس کو حقوق العباد کی اصطلاح دیتا ہے. اس سے سینس کیا بنتی ہے بھلا؟ بالکل ٹھیک. اس سے سینس یہ بنتی ہے کہ سامنے والا انسان صرف کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ تمہارے رب کا بندہ ہے. واہ، وہ تمہارے رب آقا مالک کا بندہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ہمارا کوئی باس ہو، سینئر ہو، اس کا اگر کوئی پی ایم بھی آئے تو ہم دوڑ کے جائیں گے دروازے پر. ٹھیک. تو اگر رب کا بندہ دروازے پر اگر آیا تمہارے، یا رب کے بندے کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو، اور وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میرا بندہ بھوکا تھا نا، بالکل عباد ہے. کیسا؟ تو یہ عباد کے لفظ پر انسان اگر غور کرے. اور دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ جس طرح بھی سارے ہم حقوق کی بات کر رہے تھے، تو یہ حقوق صرف دوسروں کے نہیں ہیں. ٹیکنیکلی جب آپ دوسروں کو حقوق دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہی ملتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کوئی آپ کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. آپ کسی کا حق دیں گے، کوئی آپ کا حق دے گا. تو یہ تو، اور اگر ظلم کریں گے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم ہوگا. تو ایک اعتبار سے یہ پورا ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے. پھر جو اس کے جو آپ یوں دیکھیں کہ اس کے جو مندرجات ہیں، اس میں کتنی خوبصورتی سے دین ابراہیمی کی تکمیل بھی ہو گئی، اور پھر وہ ذمہ داری آگے شفٹ بھی ہو گئی. جس طرح فرمایا نا الا هل بلغت، باقاعدہ آخر میں پوچھا گیا کہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ 3 دفعہ پوچھا. واہ واہ واہ. اور باقاعدہ جب سب نے کہا، دیکھیں عام طور پر جس طرح بھی فرما رہے تھے کہ عام طور پر کوئی بھی سوال ہو تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. اس سوال پر صحابہ نے ایسے نہیں کہا. اس پہ کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. پوری طرح انہوں نے اعلان کیا اس کا کہ آپ نے واقعی رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت ادا کر دی، آپ نے اندھیرے ختم کر دیے. اور پھر جو اس کے مندرجات ہے اس پر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، اس کے ساتھ وہ فکرہ شامل، یا اللہ یا اللہ تو گواہ رہنا. ہاں بالکل، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں نا. اتنی پوری نوع انسانی بہت بڑی ذمہ داری، قولا ثقیلا جسے قرآن نے فرمایا. تو وہ بڑی شہادت علی الناس کی ذمہ داری آگے منتقل کر دی. شہادت علی الناس کے بارے میں ڈاکٹر غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی ڈاکٹر غازی ہے آپ کو پتہ ہے، تو ڈاکٹر غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت علی الناس کو اس سینس میں سمجھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں اپنی امت کے لیے کی، اب امت کو آگے انسانیت کے لیے کرنی ہے. کر کے دکھایا، کہہ کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، معاشرہ قائم کر کے دکھایا. اب یہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے آگے پوری انسانیت کے سامنے اس کا ایک رول ماڈل پیش کرنا ہے. اور سر اس کے جو مندرجات ہیں اس پہ اگر آپ غور کریں، جان و مال کی حرمت کی بات آئی، ایسے جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، یہ گھر حرمت والا ہے. اور اس سے آگے پھر دیکھیں تو خواتین کی بات میں بھی دیکھیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اور عام طور پر جو ہم خواتین کے معاملے میں مذہبی طبقے کی آپ بات کہہ رہے تھے، مذہبی طبقہ کچھ چیزوں کو مس ریپرزینٹ کرتا ہے، مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ مارنے والی بات پر کتنا خوبصورتی سے فرمایا ہے کہ ان کا تمہارے اوپر ایک ہی حق ہے کہ تمہارے بستر کے پاس کسی غیر کو نہ آنے. یہ اصل چیز ہے. اس میں جب کوئی مسئلہ ہوگا، اس میں خرابی ہوگی، تو پھر تم انہیں بستروں سے الگ بھی کر سکتے. الصلاۃ اور ما ملکت ایمانکم، تمہارے جو ماتحت ہیں. دیکھیں اس میں بھی دیکھیں نا، میں اپنی برابر کے بندے کے ساتھ سب سارے آ گئے نا، اسی کو نافذ کر دیں. بالکل پورا معاشرہ جو ہے وہ جنرل نظیر. بالکل. صلات دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے،
مملکت ایمانکم حقوق العباد کی بیسک بنیاد ہے، لیکن میں اپنے کلیگ کے ساتھ تو اچھا سلوک کروں گا ہی، کروں گا تاکہ وہ میرے سے کرے۔ بندے کا پتہ تو وہاں لگتا ہے جہاں اس کے زیر دست ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آپ دیکھیں کہ جب زید بن حارثہ کو بھیجا ادھر موتا کے معاملے پہ، جی تو جو ہدایات دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمال ہے۔ مذہبی لوگوں کو جو ہوم معبد خانوں میں ان کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو نہیں کچھ کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کھیتوں کو کہنا، نہیں جلانا، وہ اتنا زیادہ وہ جو ہے وہ ساری انسٹرکشن جو دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے بڑھ کے کوئی امن والا کوئی مذہب ہے ہی نہیں دنیا میں۔ بالکل ایسے۔ اس میں سر مزید آگے دیکھیں کہ وراثت کی بات کی، وصیت کی بات کی، قرض ادا کرنے کی بات کی، جس کے پاس امانت ہے وہ ادا کرے۔ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، سود کی حرمت کی بات کے ساتھ اس کو ضرور نتھی کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کٹھی بیان کی کہ قرض ادا کرو لازمی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک طرف زور ہوتا ہے دوسری طرف نہیں ہوتا، یا دوسرے طبقے کا ایک طرف زور ہوتا ہے دوسری طرف نہیں ہوتا، یہ ڈویژن ہے ہمارے ہاں۔ اور پھر خاص بات کہ مجرم جو ہے وہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، کوئی باپ اس کے بیٹے کا نہیں، بیٹا اس کے باپ کا نہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا روم میں، افسوس کے ساتھ آج بھی اپنا کہہ دیتے تھے یہ ہمارا جو ملازم ہے اس کو لے لے، آج بڑے کی سزا کے بدلے۔ لیکن اس کے بھی دونوں پہلو ہیں، ایک اخلاقی پہلو ہے کہ میں کسی کو جج نہ کروں کہ اس کا بھائی نے ایسے کیا یا اس کے باپ نے یا اس کے بیٹے نے ایسے کیا تو اس کا کیا جرم ہے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے بھی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اور قانونی سطح پر بھی آج پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس پر کوئی الزام ہے کچھ ہے تو اس کی ماں کو اٹھا کے لے گئے، کچھ ہو گیا اس کی بیوی کو، بچوں کو لے گئے۔ یہ جو غیر انسانی رویے ہیں اسلام نے اس کا خاتمہ کیا ہے ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں۔ پھر تین بڑی خاص نصیحتیں نا درمیان میں کر کے آتی ہیں کہ خلوص کی بات، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور پھر حکمرانوں کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا تعلق ہو، نصح و خیر خواہی کے ساتھ ان کو مشورہ دیتے رہنا۔ یہ نہ ہو کہ اگر تم انسینسٹیو ہو جاؤ گے کہ چلو جو ہو رہا ہے اتارے میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا، اگر ایسے کرو گے تو پھر وہ آپ کو نہیں عن المنکر والی یاد ہے نا حدیث میں کہ پھر اللہ تم دعائیں کرو گے اللہ سنے گا نہیں، پھر قوموں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے۔ اور جماعت المسلمین کے ساتھ مل کر رہنا، وہی تفرقہ بازی کی جو خاتمے والی بات ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پوری جماعت المسلمین کے ساتھ مل کر رہنا، جڑ کر رہنا۔ اور پھر غلاموں کے بارے میں کہ بھئی جو غلام جو ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں سر، آپ ذرا غور کریں، اگر تمہارے کسی غلام نے ایسی کوئی غلطی کر دی کہ تم معاف نہیں کر سکتے تو بیچ دو اسے، مارنا نہیں۔ اگر تمہارا اتنا حوصلہ نہیں ہے، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ، لیکن ان پر ٹارچر نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اسی طرح خواتین کے معاملے پر بھی کہ ان کا یہ حق ہے، اور پھر اگر فرض کریں انہیں کوئی اجتماعی طور پر کوئی سزا کا کوئی جرم ہوتا ہے، اور اس میں بھی کہ بھئی کھلی فحاشی کا ارتکاب کوئی ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو کیا ہوا کہ بھئی کھانا بنانا پسند نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، میری امی کو یہ نہیں کہا، میرے ابو کو یہ نہیں کہا، تو بس مار گٹائی شروع ہو گئی اور ایسی کہ ہڈی پسلی توڑ دیں۔ یہ سب کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ گھریلو تشدد ایک ایشو ہے ہمارا، ایک جینوئن ایشو ہے ہمارا سر۔ عام طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مغرب کے جو ایشوز ہیں ان کا حل، اس کا علاج اپنے معاشرے میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اپنے مسائل ہیں، وہاں کے اپنے مسائل ہیں، یہاں کے اپنے مسائل ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس پہ بھی یعنی یہ فخر کرنا چاہیے نا۔ یہودی آئے حضرت عمر کے پاس کہ اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم عید منایا کرتے اس دن کو۔ تو یہ امت مسلمہ آج تو ہمارے اندر اسکالر ایسے پیدا ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی، قرآن کے مبلغ، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطہ حیات اسلام ہے ہی نہیں۔ اصل میں دیکھیں نا، جیسے دین ابراہیمی کی جو دونوں شاخیں تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے قریش تھے، انہوں نے دین ابراہیمی میں بدعت کی ہوئی تھی، شرک ڈال لیا، ظلم ڈال لیا۔ دوسری طرف سے یہودی اور عیسائیوں نے جو کرتوت کر لیے تھے، وہ ساری باطل جو کچھ تھا اسے رفع کر کے، اسے پیور کر کے، اسے مکمل کر دیا۔ اور جو کتاب و سنت کی بھی بات آئی، کتاب کے ساتھ اہل بیت کی بھی بات آئی، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں لازم و ملزوم ہے۔ یہ ایک اس سکے کے دو رخ ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اہل بیت جو ہے جب آپ نے قرآن کو، وہ ہے نا کہ کانا خلق القرآن، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، تو وہ اہل بیت میں قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ چلتے پھرتے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہے نا۔ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے یہ سارے عمل کر کے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ دیکھیں قرآن مجید پر کیسے عمل کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب سنت پر کیسے عمل کرنا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کی سنت نے بتایا۔ تو ہمارے لیے جو ہے یہ سارا ایک انٹیگریٹڈ ہول، آرگینک ہول ہے، اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جسم کی طرح ہے ہمارے، ایک حصے کو علیحدہ کر کے آپ جو ہے وہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا پھر۔ اور کسی مذہب میں اس طرح عملی طور پہ کر کے نہیں کسی نے بالکل ایسے ہی، بالکل۔ اور خاص طور پہ سر ایک نقطہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں ذرا آپ غور کریں
یہ تعلیمات پر آج عمل نہیں ہو رہا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا یہ عمل نہ ہونے میں کسی اسرائیل کی سازش ہے؟ نہیں، کسی امریکہ کی سازش ہے؟ کس نے ہمیں مجبور کیا ہوا کہ ہم قرض ادا نہ کریں، ہم وراثت میں حصہ نہ دیں، ہم وصیت پر عمل نہ کریں، اپنی خواتین کے ساتھ ہم ظلم کرتے دوسروں ہیں؟ کو گالی دیں، دوسروں کو ہاں، یہ نقصان کوئی پہنچائیں، سازش ہوتی ہے غیبت ہمارے خلاف تو ہم کرتے ہیں، یہ ہماری اپنے خلاف خود سازش ہے، ہاں، اسے کہتے ہیں اپنی جانوں پر خود ظلم کرنا۔ جی بالکل۔ اور انسان جو ہے وہ ویلا کرے اور دوسروں کے اوپر بس اپنی ابھی آپ ناکامیوں کو کا تو نہیں پتا، یہ زیادہ یہ دو مہمان زیادہ جانتے ہیں اس کو، جو زبان استعمال ہو رہی ہے نا ہمارے محراب و منبر پہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، شرم آتی ہے۔